مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ خواتین کے حقوق کا لیبل کون لگاتا ہے سب سے زیادہ؟ این جی اوز، کیا خیال ہے؟ لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی؟ ویمن رائٹس، حقوق دھیلے کے نہیں دیے، حقوق اسلام نے دیے جو لیبل نہیں لگاتا۔ ویمن رائٹس کے نام سے الگ سے کوئی حدیثیں نہیں ہیں یا کوئی بہت زیادہ کوئی الگ سے تحریک نہیں ہے، لیکن رائٹس سارے دے دیے اسلام نے، اور ایسے خاندانی رائٹس دیے اس دور میں دیے جب خواتین کو، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورت کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں تھی، اس وقت رائٹس دے کے اسلام چلا گیا، اور آج تک وہ ایسے خاندانی رائٹس ہیں کہ ہماری لبرل انٹیوں کو وہ سمجھ میں نہیں آتے جب سمجھ میں ہے جب وہ عیاشی کی دنیا گزرنے کے بعد وہ سمجھتی ہیں جو ہم عیاشی کر رہی ہیں نا، یہ جو اسکرٹ پہن کے اور سلیو لیس کپڑے پہن کے اور ہاف سلیو کپڑے پہن کے اور یعنی پہننے کا تکلف بھی اب نہیں رہا، پہننے کا لفظ صادق ہی نہیں آتا، جو چیزیں پہنی جاتی ہیں اس کو پہننا کہہ نہیں سکتے، 2-4 اسٹیکر ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں جو چپکا لی، استغفر اللہ، یعنی وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک خاتون گئی نا کہ دکاندار سے کہنے لگی کہ بھئی یہ کپڑا چاہیے شلوار کے لیے، اس نے دے دیا، اس نے کہا یہ بہت موٹا ہے تھوڑا باریک چاہیے، اس نے دوسرا دے دیا، اس نے کہا یہ بھی بہت موٹا ہے تھوڑا باریک چاہیے، اتنا باریک، اس نے کہا اس سے سب نظر آ جائے گا، اس سے زیادہ باریک کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی سب نظر آئے گا۔ تو یہ لباس مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اور اس کو نام کیا دیا گیا ہے؟ آزادی۔ کپڑوں سے آزادی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بولو، آزادی۔ مردوں کی دسترس سے آزادی، مردوں کی دسترس سے آزادی، کہ مرد کا تمہارے اوپر کوئی حق نہیں ہے، جتنے رائٹ، جتنا آزاد وہ ہے اتنی ہی تم بھی ہو۔ لیول بڑا اچھا ہے، کیا خیال ہے بھائی شوہر اگر تمہیں کہتا ہے پانی پلاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے تم پلاؤ، تم پڑی رہو۔ شوہر اگر تمہیں کہتا ہے بیگم روٹی پکا کے کھلا دو، کوئی ضرورت نہیں ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ فلاں ڈرامہ ہے اس کی والی قسط دیکھ لینا، مجھے نہیں پتا کون سا ڈرامہ ہے کون سی قسط ہے، لیکن ڈراموں میں اسی طرح کی قسطیں آ رہی۔ شوہر اگر اللہ نہ کرے ایک چماٹ مار دے، نہیں مارنا چاہیے شوہر کو، یہ کوئی ترغیب نہیں ہے، لیکن اگر مار دے تو رکھ کے اسی اسپیڈ سے ٹکا دو۔ اب جو یہ منظر دیکھے گا، جو یہ چیزیں دیکھے گا، بولے گا یار رائٹ تو ان کے پاس ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ رائٹس کس کے پاس ہیں؟ یہ ویمن رائٹس، اٹ از کالڈ ویمن رائٹس۔ لگایا رپلائی میں، زیادہ ہی لگتا ہے خواتین کے تھپڑ میں مردوں کے تھپڑ سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، مرد کے مکے میں طاقت ہوتی ہے خواتین کے، کیونکہ بچپن سے بچوں کو چماٹے مار مار کے نا بہت اسٹرانگ ہو گئے ہوتے ہیں ان کے، حقیقت مردوں نے چماٹے اتنے مارے نہیں ہوتے۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ ہوتا ہی ہے کہ آدمی بہرحال کیا ہے؟ آدمی ہے وہ، اس سے اس کی نیچر چینج بولو نہیں ہو جاتی۔ اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ دبتا ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے لیے دب جانا یہ ایک عیب کی بات ہوتی ہے۔ طاقتور سے ہمیشہ بنا کے رکھی جاتی ہے، اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے تو وہ محبت کرتا ہے۔ جو پاورفل ہے اسے پاور سے دبایا جا سکتا ہے بولو، یا اس کو عزت دے کے اور محبت کر کے اس کو رام کیا جا سکتا ہے بھائی؟ اچھا یہ فلسفہ باقی سب جگہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ علاقے کا ایس ایچ او ہے، آپ کے پاس آیا، آپ سے تھوڑا بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، یوں کر لینا، ایسے کر لینا، یوں کر لینا، آپ کیا کہتے ہو؟ تیرے باپ کے نوکر ہیں، آپ یہ بولو گے؟ کبھی کسی ڈرامے میں دیکھا کہ ایس ایچ او سے کوئی عامی آدمی بدتمیزی کر رہا ہو اور اس کو آزادی کا نام دے رہا ہو، لیبل کیا لگا رہا ہو؟ عوام کو ہم آزاد کر رہے ہیں، کہ کوئی پولیس والا آئے تو رکھ کے تھپڑ لگا دے اس کو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، میں اس لیے استغفر اللہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس والوں کو یہ کلپ نہ چلا دے رکھ کے تھپڑ، تو میری پھر تھپڑ ہی تھپڑ ہوں گے میرے اوپر۔ تو کبھی آپ نے دیکھا؟ وجہ اس کی ہے بھائی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ ظلم کرنے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، لیکن ظلم کو دفع کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو دنیا سکھا رہی ہے، وہ طریقہ ہونا چاہیے جو آپ کو اسلام نے بتایا ہے۔ تو جیسے
سربراہ ہوتا ہے, اس کے پاس ایک پاور ہوتی ہے, اسی طرح اللہ نے مرد کو طاقت اور پاور دی ہے اور اس کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. جب سربراہ بنایا تو اس کے ساتھ سربراہوں والا سلوک ہوگا تو زندگی کی گاڑی چلے گی, اس کے ساتھ سربراہوں والا سلوک نہیں ہوگا تو زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی. آپ کہہ سکتے ہو یورپ میں تو چل رہی ہے, نہیں چل رہی بھائی, جو چیز نہیں چل رہی اس کو تم چلنا کہہ رہے ہو. ایک کھڑی ہوئی گاڑی ہو, ہم کہہ رہے ہیں چل رہی ہے, بھائی نہیں چل رہی. ان کی انڈیویجول لائف ہے, وہ خود اکیلے چل رہے ہوتے ہیں. گاڑی کسی بھی چیز کو چلنے کے لیے کم از کم 2 پہیے تو ہونے چاہیے نا. ویسے تو 4 پہیوں والا حساب کتاب اب میں مارکیٹ میں لے کر آ گیا ہوں. ہم نے جو لانچ کیا ہے زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے, اس میں 2 پہیوں والا سیٹ اپ کیا کر دیا ہے, اس میں 4 پہیوں والا سیٹ اپ ہے, بلکہ 5 پہیے خود بھی تو ہے نا کہیں نہ کہیں. تو ایسے ہی تھوڑی چلے جائے گا کہ ایک پہیا خود ہی چلتا چلا جا رہا ہے, اس کو گاڑی کہیں گے ہی نہیں. تو وہ تو انڈیویجول لائف ہے بیچاروں کی. 18 سال کے بعد ٹاٹا نکل لی ہے پتلی گلی سے, کوئی روک ہی نہیں سکتا. پھر گرل فرینڈ تلاش کی, زندگی بھر 20 گرل فرینڈ سے منہ کالا کر کے, عیاشی کر کے, اس کے بعد 50 55 60 سال میں جب تمیز سے بڈھے ہو جاتے ہیں پھر شادی کر کے بیوی سے وفا کرتے ہیں. پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ دیسی لوگوں کی طرح انگریزوں میں نہیں ہے, وہ زبان کا کیا ہے, پکا. جب کسی سے شادی کرتا ہے تو وفا کرتا ہے. بڑھاپے میں شادی کر کے وفا کے علاوہ کمبخت تیرے پاس اب کوئی آپشن بولو راہ نہیں ہے. اب 18 17 سال کا لونڈا ہوتا پھر شادی کرتا ہے اس جذبات میں اور بیوی سے وفا کرتا, ہم تجھے سلوٹ کرتے. یہ ظرف انگریز میں جملہ مکمل کر لیا کرو. اچھا, یہ ظرف انگریز میں نہیں ہے ہی نہیں. اس لیے ان کے قصے ہمیں سنا کے نا ہمیں شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. ہم الٹا شرمندگی کو ریورس کر دیتے ہیں, تو ریٹرن کر دیتے ہیں, ریورس نہیں گھما دیتے ہیں. تو لیبل پہ دھوکہ نہ کھائیں, میں یہ بات کر رہا تھا. تو اب سربراہ جب اللہ نے آدمی کو بنایا, وہ فزیکل ہے, یعنی وہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا, وہ ہے. اللہ نے مرد کو طاقت دی ہے. یہ بات خواتین بھی مانتی ہیں, مانتی نہیں ہے لیکن ان کا تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں گے نا, بولیں گے بھائی یہ آدمی ہے. تو اب اگر اس کی اطاعت نہیں ہوگی تو مرد چھوڑ دے گا. اچھا, جو ہماری این جی اوز ہیں جو لبرل قسم کی اور یہ جو میڈیا سے متاثر لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں اچھا ہے نا, ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ چھوڑ دے. کیا خیال ہے؟ آج کل جو سائیکیٹرسٹ ہے نا, چند ایک کے سوا, طلاقوں کے مشورے دینے میں بہت ہوشیار ہیں, بہت آگے جا چکے ہیں. وہ کسی خاتون کے گھر میں ذرہ برابر کوئی مسئلہ چل رہا ہو, اونچ نیچ ہو رہی ہو, تھوڑا سا ڈپریشن میں گئی, وہ کسی سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گی, وہ فوراً مشورہ دے گا اس آدمی سے جان چھڑاؤ. وجہ اس کی یہ کہ یہ زیادہ تر باہر سے پڑھ کے آتے ہیں اور انگریز کے ہاں فیملیز کی کوئی ویلیوز نہیں. تو یہ چونکہ پڑھے ہوئے وہیں سے ہیں تو کہتے ہیں یار انڈیویجول لائف گزارو, کیا ضرورت ہے. حالانکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کی کھوپڑی خراب ہوتی ہے اوپر کی. صحیح ہے نا, سب سے پہلے کیا خراب ہوتی ہے؟ کھوپڑی. اور یہ قرآن سے ثابت ہے, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ تمہارے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا. تو سب سے پہلے کیا خراب ہوتی ہے؟ کھوپڑی. انگریزوں کی کھوپڑی تو خراب ہوئی ہے, ہومو سیکسولیٹی کو لا بنا دیا بھائی, نیشنلٹی مل رہی ہے اس پہ. کھوپڑی یہ صحیح کھوپڑی ہے. دیکھو یہ چاند پہ پہنچنا اور ٹرینوں میں اور یہ ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا یہ نیچرل ہے. یہ اگر ہماری حکومت ہوتی تو ہم کر چکے ہوتے, یہ تو ہمارے وسائل پہ ان کا قبضہ ہے, ورنہ یہ فطرت ہے. جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے دنیا میں تو اگلی نسل میں امپروومنٹ آتی ہے, پھر وہ آگے اور امپروومنٹ, یہ نیچرل ہے. تو اس سے اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری تو حکومتیں ہی گئی خلافہ, بے شک ہماری حماقت سے گئی ہیں لیکن گئی تو نا. تو جب گئی ہیں تو ہم غلام ہیں, غلام کہاں ترقی کرتا ہے. ہمارے یہاں جو بھی ایجوکیٹڈ لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کو باہر حائل کر لیا جاتا ہے. جتنے بھی ذہین دماغ پیدا ہوتے ہیں, یہ تو کچھ مذہبی لوگ بچ گئے بیچارے, انہوں نے کیا کرنا ہے ان کو لے کے. تو یہ تو سارا کریم کہاں چلی جاتی ہے. میں گیا تھا نا گوگل کے آفس, جو ہیڈ ہے گوگل کا,
لاس اینجلس یا سین فرانسسکو میں گوگل کا اور یوٹیوب کا مرکز ہے, قبلہ و کعبہ ہے ان کا وہاں. تو وہاں مجھے دیسی لوگ زیادہ نظر آئے ہیں, دیسی لوگ جو ہے نا انڈین پاکستانی زیادہ نظر آئے ہیں. تو کام تو سارا یہی لوگ کر رہے ہیں, کمپنی گورے نے بنائی ہوئی ہوگی, اونر ہوگا وہ, اس کا کام سارا سائنس, جو سائنسدان جو نئی نئی ریسرچ ہو رہی ہے بہت سارے دیسی لوگ کر رہے ہیں. اچھا, اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا, یہ دیکھو یہ یہودیوں کا ہے اور مفتی صاحب یہاں وزٹ کر رہے ہیں, اور جس موبائل پہ یہ تبصرہ کر رہے تھے نا وہ بھی گوگل کا تھا, اور جو کمنٹس کر رہے تھے وہ بھی کس کے تھے, گوگل کے. تو کچھ تھوڑا سا کھوپڑی کو نا استعمال کر لیا کرو کچھ تبصرہ کرنے سے پہلے. چوری کا بھونپو لے کے کسی کے خلاف چوری پہ تقریر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یا تو وہ چوری کا ہے نہیں, یا پھر تم بھی اسی کو یوز کر رہے ہو یار. اچھا خیر, تو ہم یہ عرض کر رہے تھے میرے بھائی لیبل بہت خاندانی قسم کے لگائے جاتے ہیں, بہت خاندانی خواتین کے. اچھا, وہی مردوں سے آزاد کرنا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے سمیٹ رہا ہوں, اس پہ تو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرد عورت سے وفا کرنا چھوڑ دے گا, اگنور کرے گا اس کو, وہ ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرے گا اس کو. بولے بھائی انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے, انسٹرومنٹ ہے, اور یوز کرو اور پھینک دو اس کو. ٹیشو پیپر نہیں جیسے استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے, جب گندگی صاف ہو جائے تو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. تو وہاں بہت ہوتا ہے ان ملکوں میں. عورت کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے میرے بھائی, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. جو عزتیں یہاں مل رہی ہیں وہاں اس کا تصور نہیں ہے. یہ بار بار میں اس معاشرے کو اس لیے لے کر آتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی خواتین کی آزادی کے نام پہ جس کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے اس کا انجام کیا ہے. گورے یہ کام کر چکے ہیں تو دیکھو نا کیا انجام ہوا. آپ حیران ہوں گے انہوں نے کتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ اسلام خواتین پہ ظلم کرتا ہے. پوری دنیا میں آپ تحقیق کر کے دیکھو, خواتین میں اسلام قبول کرنے کا ریشو مردوں سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. او بھائی ظلم کر رہا تھا تو گوری مسلمان زیادہ ہو رہی ہیں, گورے کم ہو رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ وہ گوریاں زیادہ ہو رہی ہیں, گورے کم ہو رہے ہیں, تو کچھ تو ہے نا. ان کو پتہ ہے, وہاں دیکھ لیا انہوں نے, بھائی یہ لیول ہے. وفا شفا, بچوں کا باپ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. ہمارے یہاں تو کورٹ میں باپ لڑ رہا ہوتا ہے کہ بچے میرے ہیں, وہ کہتی ہے میرے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے چاہیے, وہ کہتے ہیں مجھے چاہیے. وہاں نہیں لڑ رہا ہوتا, اللہ ماشاء اللہ ہے, کچھ ہے وہاں بھی, لیکن جو اکثریت کا حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. خیر, تو عورت کو مرد کی دسترس سے آزاد نکالیں گے وہ تنہا ہو جائے گی. اس کو تو مرد کی چھاؤں چاہیے, اس کی نیچر ہے. جب میں کہہ رہا تھا نا گناہ کرتا ہے کھوپڑی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, تو کھوپڑی میں یہ بھی ہے کہ فطرت سے بغاوت. دنیا میں کوئی بھی عقل مند یہ کبھی نہیں کہے گا کہ فطرت سے بغاوت کرو. عورت کی فطرت ہے, اس کو ایک عدد مرد بندہ چاہیے. تو وہ اگر اسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شٹ اپ او فراز شٹ اپ, پھڈا بتایا تھا نا میں نے. اب کون سا فراز ہے آپ کو کیا پتا؟ ایسے تو بہت سارے وسیم بھی آ چکے ہیں بیان میں, غفار بھی آ چکے ہیں. اب مجھے آ کے کوئی کہتے ہیں میرا نام وسیم ہے, میں کہتا تمہاری بات میں نے کی نہیں ہے, تمہاری بات میں نے, وسیم دنیا میں بہت سارے ہیں بھائی. تو یہ جب سیٹ اپ چلے گا تو کیا ہوگا بھائی, آدمی جان چھڑائے گا. تبھی جو لبرل سیکولر لوگ ہیں آج کل, یہ لوگ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو پروموٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی اس میں سکون ہے, اس میں اطمینان ہے. جہاں شادی کی پھڈے شروع ہیں, تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان لوگوں کے ہاں شادی میں اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق ہوتا نہیں ہے, تو مرد اپنے آپ کو پھنسائے کیوں نکاح کر کے؟ بھائی دیکھو, گرل فرینڈ پر لازم ہے کہ بوائے فرینڈ کی بات مانے؟ بولو نا جلدی جلدی منہ سے, یعنی بولو, لازم ہے کہ مانے بات؟ نہیں لازم. تو گوروں کے ہاں بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی بات مانے؟ بولو نہیں ہے. تو کیا فرق ہوا؟ اچھا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے بیوی کے ہاں, اچھا بیوی جو ہے وہ گوروں کے ہاں پابند نہیں ہے کہ شوہر سے ہی ریلیشن رکھے. اگر کہیں اور ریلیشن رکھ لیا تو کوئی اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا بڑا کیا, چھوٹا سا مسئلہ بھی نہیں ہے. بلکہ اگر نہ رکھے تو پوچھیں گے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. خیر, بہت کم وفائیں ہوتی ہیں. اور شوہر کے بھی اگر کہیں ادھر ادھر بھی سیٹ اپ چل رہا ہے, برا تو سمجھتے ہیں سوسائٹی میں, اس کو برا سمجھنا الگ چیز ہے, لیکن پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے. پریکٹیکل لائف میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے دائیں بائیں. تبھی کسی نے کہا کہ انگریز جھوٹ نہیں بولتا, واقعی جھوٹ نہیں بولتا, لیکن 99% انگریز اپنی بیوی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ صرف تم, اور 50% بیویاں اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہیں کہ صرف تم.
سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. تو گرل فرینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے بھائی صاحب. اچھا گرل فرینڈ بھی اگر کسی سے ریلیشن بنائے گی وہ بھی برا سمجھا جاتا ہے. بوائے فرینڈ بھی گرل فرینڈ کے علاوہ کسی ریلیشن بنائے گا تو وہ بھی کیا سمجھا جاتا ہے, برا سمجھا جاتا ہے. لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو فرق ہو گیا بیوی میں اور گرل فرینڈ میں. لیکن ایک مصیبت دونوں میں, ایک مصیبت بیوی میں ہے, گرل فرینڈ میں نہیں ہے. ان سوسائٹی میں گرل فرینڈ کو چھوڑ دو کوئی کیس نہیں بنتا, بیوی کو چھوڑ دو تو بیڑا غرق ہو گیا آپ کا. بیوی کو چھوڑ دیا تو بیڑا کیا ہو گیا, غرق. آدھی آدھی جائیدادیں اور ساری زندگی کی ٹینشن. تو بتاؤ اس سوسائٹی میں وہ خود انہوں نے قانون سازی کر کے, انڈیا میں بھی یہی چل رہا ہے آج کل, تو خود انہوں نے بزبان حال کہہ دیا کہ بیوی بنانے والا بے وقوف ہے ایک نمبر کا, کسی عورت کو اگر کوئی بیوی بناتا ہے, اور گرل فرینڈ بنانے والا ایک نمبر کا عقل مند ہے. خود کر دیا کہ نہیں کر دیا یہ؟ ابے کیا ہو گیا, عورت کی آزادی کے نام پہ رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ عورت کو آزاد کیا نا, شوہر کی اطاعت نہیں, مرضی ہے تمہاری, شوہر ڈانٹ تک بھی نہیں سکتا, سربراہ وربراہ گیا, وہ جو اسلام نے کہا ہے نا سربراہ ہے, وہ سیٹ اپ ختم, برباد. تو رزلٹ کیا نکلا, مرد کو عورت کو گرل فرینڈ بنانے میں زیادہ سہولت ہوگی, بیوی بنانے میں زیادہ سہولت ہوگی یا گرل فرینڈ بنانے میں؟ ابے گرل فرینڈ بنانے میں پاگل آدمی, تو بنا لے جا کے, تو بنا لے. گرل فرینڈ بنانے میں کیا ہوگی سہولت, گرل فرینڈ بنانے میں سہولت ہے. کیا کہ جب وہاں بھی وہی ہے یہاں بھی یہی ہے, اور یہاں میرے رائٹس, مرد کے رائٹس زیادہ ہیں گرل فرینڈ میں, تو وہ گرل فرینڈ بنائے گا, بیوی نہیں بنائے گا. گرل فرینڈ بنائے گا تو چھوڑنا بہت آسان ہے, بریک اپ ہو گیا. ایک لفظ انہوں نے رٹا لگایا, بریک اپ ہو گیا, اس کو غفار پسند آ گیا بس. اب غفار بہت خوش ہوگا کہ میرا ہی نام لیا کرو. غفار بھائی بہت خوش ہوں گے, بولیں گے میرا ہی نام, ایسے اس طرح کی مثالوں میں میرا نام لیا کرو. اس کو پسند آ گیا جی غفار. اور ستار بھائی بیٹھے ہوئے, ٹائم دیا تھا رات 2 بجے آنے کا. اچھا وہاں رات 2 بجے نہیں کوئی آتا. اچھا ہمارے یہاں جو ڈیٹیں لگ رہی ہوتی ہیں رات 2 بجے چپکے سے چھلانگ مار کے جا رہے ہیں. انگریزوں کے یہاں راتوں کو پارک میں نے دیکھا ہے بالکل خالی, اس لیے کہ وہی ڈیٹ ویٹ کے تکلف سے نکل چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا چھچورے لوگوں کی طرح چھپ کے کیا, ابا میں جا رہا ہوں ٹاٹا. ابا اگر ہوں ان کیس جا رہا ہوں, ٹھیک ہے بیٹا. ابھی ایک انگریز نے ڈانٹا اپنے بچے کو نا, مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں بھی بعض لوگوں میں فیملی سسٹم بہت مضبوط ہے. میں نے کہا فار ایگزامپل ہے, کچھ لوگ ہیں گاؤں دیہاتوں میں ہے, اتنا تو نہیں جتنا ہمارا ہے لیکن بہرحال ہے. تو وہ کہتے ہیں ابا نے ڈانٹا اس کو, گورا نا اپنے بچے کو ڈانٹ رہا تھا. اول تو ڈانٹنے پر پابندی ہے, چھوئی موئی سے بچے پیدا ہوتے ہیں, جب باپ کے ڈانٹ پہ ہی پابندی لگ جائے. تو ڈانٹ یہ رہا ہے کہ کمبخت 8 بجے کے بعد تجھے گرل فرینڈ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. غیرت, اٹ از کالڈ غیرت, یعنی صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک تو ملتا رہے. یار آپ لوگ کے ابا اگر یہ پابندی لگا دیں, آپ بولو گے ابا اچھا ہے میں دوبارہ رات کو سو کے صبح فریش ہو کے چلا جاؤں گا, سونا بھی تو ہے نا. تو یہ ہے آزادی. تو گرل فرینڈ سسٹم سوسائٹی میں کیا ہو گیا, چل پڑا. اچھا عورت کو فائدہ گرل فرینڈ بننے میں نہیں ہے, عورت کو فائدہ کس میں ہے, بیوی بننے میں. وجہ اس کی ہے کہ عورت نہیں چاہتی کہ مرد اسے چھوڑے. یہ ٹھرکی مرد ہوتے ہیں کہ روزانہ عورت بدلنے کا شوق, یہ مردوں کی نیچر ہے, عورت کی نیچر نہیں ہے, مردوں کی نیچر ہے. لیکن مرد نکاح کے ذریعے باؤنڈ ہو جاتا ہے, اسلام نے اس کو نکاح کا پابند بنایا, وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے. وہ عورت باؤنڈ نہیں ہوتی, یعنی نکاح کے ذریعے مرد باؤنڈ ہوتا ہے, عورت بھی باؤنڈ ہوتی ہے, لیکن وہ تو نیچر ہے نا, وہ تو ہو جائے تو کوئی چند عورتیں ہوتی ہیں جن کو ہر تھوڑے دنوں میں خلا طلاق اور یہ سب, ورنہ عورت کی تو خاص طور پہ بچے پیدا ہونے کے بعد اس کی زیادہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ بھائی میں کسی کے ساتھ کس کے ساتھ رہوں جب تک کوئی خرابی نہ ہو, کوئی مسائل نہ ہو. مرد کی فطرت ہے, یہ میڈیکل سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ نفسیاتی ڈاکٹروں سے پوچھ لیں, جو سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکولوجسٹ ہیں, ان سے پوچھ لیں آپ. تبھی تو یہ زیادہ کیس جو آتے ہیں ہماری سوسائٹی میں مردوں کی فحاشی کے آتے ہیں.
عورتوں کی زیادہ کمپلینز آتی ہیں میاں کے چکر چل رہے ہیں, میاں ادھر منہ مار رہا ہے ادھر جا رہا ہے, دفتر میں ایک پھل جڑی آ کے بیٹھ گئی ہے اس کے ساتھ, چمک چھلو بن کے آتی ہے روزانہ, عورت کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ چمک چھلو میرے مرد کی زندگی میں کیوں آئی ہے یہ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ لیبل مردوں کی عورتوں کی, بھائی ریکارڈ نہ کریں نا جب لکھا ہوا ہے, صرف نکاح کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ نکلا کہ جب آپ لیبل لگائیں گے خواتین کی آزادی کا تو اصل میں کپڑوں سے آزاد کیا جا رہا ہے اور مردوں کی دسترس سے آزاد. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب عورت کپڑوں سے آزاد ہوگی تو عیاشی عورت کی نہیں, عیاشی کس کی بڑھے گی؟ مرد تو چاہتا ہے بھائی, ٹھرکی مرد چاہتے ہیں, تو مزے مردوں کے ہوں گے. لیبل کیا لگا دیا آپ نے؟ عورت کی آزادی. مزے کس کے ہو گئے؟ مردوں کے. یونیورسٹیوں میں اگر آپ کو ایجوکیشن سسٹم ختم کریں تو بہت سی یونیورسٹیوں میں لڑکے بھی بھاگ جائیں گے, کیونکہ ہمیں ایسی یونیورسٹی چاہیے نہیں جس میں لڑکیاں نہ آتی ہوں, کیونکہ مردوں کے مزے ہیں اس میں, مردوں کے مزے ہیں. تو اور دوسرا کیا, مردوں کی دسترس سے جب آزاد کیا تو اب یہ تو ہے نہیں کہ مرد اور عورت کا ریلیشن ہی ختم ہو جائے گا, وہ ریلیشن مردوں کے لیے آسان ہو جائے گا. اسلام نے اس کو مردوں کے لیے مشکل بنایا تھا کہ مہر دو, نان نفقہ اٹھاؤ ساری زندگی, اس کے بچوں کی کفالت کرو, پورا ایک سیٹ اپ بنایا تھا اسلام نے. وہ سارا سیٹ اپ ختم. بچے بھی کم بخت تو خود ہی پالے گی اگر ہو گئے, اور تجھے یہ بھی نہیں پتا چلے گا یہ والا وسیم کا ہے, یہ والا غفار کا ہے, یہ والا ستار کا ہے, کون کون ہے. ڈی این اے سے پکڑا جائے گا, وہ بیڑا غرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو یہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ آزادی کے نام پہ لیبل. اسی طرح آج کل بہت سارے لیبل, جامعۃ الرشید پہ آج کل ایک بہت تانا دیا جا رہا ہے, میرا ٹاپک نہیں تھا لیکن آ گیا ہے, کہ یہ سرکاری ملا ہیں, یہ درباری مولوی ہیں, یہ سرکاری مولوی ہیں, یہ درباری ملا ہیں, یہ سرکاری ملا ہیں. سمجھ رہے ہو, یہ بہت لیبل لگایا جا رہا ہے. جامعۃ الرشید جو دلیل سے بات کرتا ہے, اب تک جو میں نے دیکھا ہے اس کے جواب دلیل سے نہیں دیا جا رہا, اس کا جواب دلیل سے نہیں دیا جا رہا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا, آداب معاشرت, حضرت مولانا تھانوی نے بہت کام کیا ہے نا اس پہ, سوسائٹی میں رہنے کے طریقے, اس لیے میں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہوں. اور وہ ویسے بھی اس لیے بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پردادا پیر ہیں. سمجھ رہے ہو, میرے پردادا پیر ہیں. میں بیعت ہوں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے. وہ خلیفہ تھے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالی, جو بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانح حیات آپ نے پڑھنی ہو تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک بیان سنے مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ پر. عالم بھی تھے اور بہت اللہ والے بزرگ تھے وہ, اور ایسا ان پہ اللہ کے خوف اور خشیت کا غلبہ تھا, جب تلاوت کرتے تھے نا گریبان کھول کے, ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی ان کی. کچھ بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے کہ فلاں صحابی نے تو گریبان نہیں کھولے. بھائی ہر اللہ والے کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں, اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ضروری نہیں ہے. ان کی الگ ہی کیفیات ہو جاتی تھی. ان کی بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, اور جسمانی صحت بہت پاورفل تھی. پھڈے میں کئی پہلوان گرا دیا کرتے تھے وہ. اس طرح کی چیزیں آج کل صوفیوں میں ملتی نہیں ہیں. کیا خیال ہے کہ بیک وقت پہلوان بھی ہو, بہت پاورفل تھے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ان کا واقعہ نقل کیا. اچھا, جب اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے نا تو ذکر میں گم ہو جایا کرتے تھے. وہ بہت زیادہ اللہ کا خوف خشیت اللہ کی محبت ان پہ طاری ہوتی تھی. ہمارے حضرت بھی ان کا تذکرہ جب کیا کرتے نا تو حضرت بھی جذباتی ہو جاتے تھے اپنے شیخ کا تذکرہ کرتے ہوئے, مفتی رشید احمد صاحب. جبکہ ہم نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو بھی یہی کیفیات دیکھی ان کی بھی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب اللہ کا ذکر کرتے ان پر ایک خاص کیفیات طاری ہوتی تھی. اور جب اللہ کی محبت پہ بیان شروع کرتے نا, جیسے میں جب بیان کرتے کرتے شادیوں پہ آ جاؤں تو ایک الگ ہی کیفیت ہو جاتی ہے نا, ایک دم جذباتی. چاہے روزہ بھی ہو فٹ فاٹ ہو جاتا ہوں ایک دم, چائے کی ضرورت نہیں رہتی. ہمارے حضرت جب بیان کرتے کرتے اللہ کی محبت پہ آتے الگ ہی کیفیت ہو, پتہ چل جاتا تھا بھائی ابھی اپنے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں. پھر شعر بھی پڑھتے تھے, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر. یعنی بیان تو ہم کہیں اور لے کے چلے تھے, موضوع ہی چینج ہو گیا. اب اللہ کی محبت شروع ہو گئی تو پھر اب موضوع ہی چینج ہو جاتا تھا نا ان کا. تو پھر یہ شعر پڑھتے تھے, بڑے درد سے پڑھتے تھے. کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف.
کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. کہتے ہیں اب ہم خود نہیں جا رہے, ہمیں دل لے کے جا رہے ہیں. جیسے جب شادیوں پہ بیان آئے نا تو میں تھوڑی جا رہا ہوتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار آپ نے ٹاپک چینج کر دیا. بھائی ہم نے کیا ہی نہیں ہے, اب دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ خود بخود لے کے جا رہے ہیں ہمیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, عاملوں کے خلاف بھی ایسا ہی ہے. عاملوں کے خلاف جو میں بولتا ہوں وہ نہیں بول رہا ہوتا, وہ دل کہہ رہا ہوتا ہے بول ان کمبختوں کے خلاف. نہیں بولے گا تجھے نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا. تو جب ہمارے حضرت اللہ کی محبت پہ بیان شروع کرتے تو سارا ٹاپک کیا ہو جاتا, چینج. پھر جو اشعار پڑھنا شروع کرتے, اتنے اشعار پڑھتے کہ ایک دفعہ کسی نے حضرت کے سامنے کیسٹ لا کے رکھ دی. حضرت آپ کو اللہ کی محبت پہ جتنے اشعار یاد ہیں وہ سارے آپ ابھی سنا. حالانکہ شاعر نہیں تھے اور شعر و شاعری سے شغف بھی نہیں تھا. پہلے ایک زمانے میں حضرت کو شعر و شاعری سے بڑا شغف تھا, شعر کہنا شروع کر دیے تھے. حضرت فرماتے ہیں میں سویا تو خواب آیا کہ کوئی آیت پڑھ رہا ہے, وما علمناہ الشعر وما ينبغي له, کہ ہم نے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ نبی کی شان کے مناسب تھی. حضرت فرماتے ہیں مجھے لگا کہ یہ شاید اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ آپ مفتی ہو, علمی کام کے ہو, آپ شعر و شاعری کی طرف. ویسے شاعری اچھی چیز ہے لیکن ہر ایک کے لیے کہ وہ شعر و شاعری میں لگ جائے, ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ علمی لائن کے ہو, آپ کی تحقیقی مزاج ہے تو اس طرف مت جاؤ. تو فرماتے ہیں میں نے شعر و شاعری چھوڑ دی. یہ چھوڑنے کے بعد ہے جو ابھی میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. تو کسی نے حضرت کے سامنے کیسٹ لا کے رکھ دی کہ جو بھی آپ کو اللہ کی محبت میں اشعار یاد ہیں آپ پڑھیں. سعودی عرب میں یہ واقعہ ہوا. حضرت فرماتے ہیں میں نے, پہلے کیسٹوں کا رواج تھا, ریکارڈنگ ہوتی تھی. فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا, پوری کیسٹ ختم, پھر کیسٹ پلٹی, دوسرے حصہ بھی ختم. سمجھ رہے ہو, شعر ختم نہیں ہوئے. تو اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. ایک دفعہ 2 عربوں میں نا یہ رواج تھا کہ باپ دادے کے قصے بہت سنایا کرتے تھے, وہ فخر کرتے تھے کیونکہ باپ ہوتے تھے. جن کے جسمانی باپ ہوتے ہیں وہ اپنے جسمانی باپوں پہ فخر کرتے ہیں یا شرمندہ ہوتے ہیں. اگر اچھی حرکتیں نہ ہو تو کیا ہوتے ہیں, شرمندہ. جن کے روحانی باپ ہوں وہ اپنے روحانی باپ دادا کے تذکرے پر فخر کرتے ہیں, اور اگر وہ اچھے نہ ہو تو شرمندہ ہوتے ہیں. لیکن جن کے سرے سے نہ جسمانی باپ نہ ہو تو وہ نہ شرمندہ ہوں گے نہ وہ فخر کریں گے. اسی طرح جن کے روحانی باپ نہیں ہوتے, بابا لیس ہوتے ہیں, وہ دوسروں کے بابوں میں کیڑے ہی نکالتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے بابا ہوتے ہی نہیں ہیں. تو جسمانی طور پر ثابت النسب حلالی ہونے کے لیے جسمانی نسب کا ہونا ضروری ہے. آپ وسیم کے بیٹے ہو, غفار صاحب کے بیٹے ہو, کس کے ہو بھائی. اسی طرح روحانی طور پر حلالی ہونے کے لیے بھی روحانی باپ دادا کا ہونا ضروری ہے. میں اپنے باپ دادا جو روحانی تھے ان کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں. آج جو لوگ بابا لیس زندگی گزارنے کی آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بابا نہیں ہے, ڈائریکٹ امام بخاری کو بابے بنا لیتے ہیں. وہ بیچ میں بھائی ڈائریکٹ کوئی نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو تو حلالی ہو سکتا ہے, بیچ میں ابا کہاں گئے, ڈائریکٹ تھوڑی ہو سکتا ہے, وہ بیٹا ہے ہی نہیں, جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ یہ تو بیٹے کے بیٹا ہوتا ہے, ڈائریکٹ پوتا پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ کیا بات ہے, آپ امام بخاری سے ڈائریکٹ روحانی بیٹے پہ کیسے پیدا ہو گئے. امام بخاری کے شاگردوں کے شاگرد وہ سلسلہ پیش کرنا چاہیے. تو روحانی طور پر حلالی ہونے کے لیے روحانی باپ دادا کا ہونا ضروری, جسمانی طور پر حلالی ہونے کے لیے جسمانی باپ دادا کا ہونا ضروری ہے. تو عربوں میں چونکہ نسب کی بڑی ویلیو تھی, عربوں میں نسب کی بڑی ویلیو تھی, تو لہذا وہ اپنے باپ دادا پہ فخر کیا کرتے تھے. میرا باپ ایسا, تیرا باپ تو بتا کیسا. تو شاعری ہوتی تھی. تو جریر ایک شاعر گزرا ہے نا, اس کا مقابلہ چل رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا میرے ایسے اور اتنے سخی اور ایسے وہ. تو دوسرے شاعر نے جب اپنے باپ دادوں کے قصے بیان کیے نا, وہ اس سے بھی خاندانی نکلے. تو وہ شاعر آخر میں کہتا ہے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. اولئک ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے یہ تھے میرے باپ دادے, فجئنی بمثلہم, تو بھی ان جیسے لا کے دکھا مارکیٹ میں. مارکیٹ کا لفظ سننے کا میں کہہ رہا ہوں, اے جریر ایسے باپ دادے مارکیٹ میں تو لا کے دکھا. اذا جمعتنا یا جریر المجامع, اور مجھے ٹائم دے رہا ہوں ابھی نہ لے کر آ,
جب کسی کراؤڈ میں مجمع میں ہم اکٹھے ہوں تو 2-4 لے آنا ایسے باپ دادے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں جب اپنے بزرگوں کے اپنے اکابر کے قصے پڑھتا ہوں, واقعات پڑھتا ہوں, سنتا, اور ہم تو پڑھے ہوئے نہیں, ہم تو دیکھے ہوئے ہیں بھائی. ہم کیا ہیں, اب بھی دیکھ رہے ہیں اپنے بزرگوں کے, اپنے باپ دادوں کے واقعات. ابھی بھی ہم بزرگ لیس تھوڑی ہیں, ابھی بھی ہمارے روحانی باپ دادے موجود ہیں. تو پھر ہم یہ شعر پڑھتے ہیں, اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع, کہ یار ایسے لے کر آ تو مارکیٹ میں. یہ جواب میں کہیں گے ہمارے ہیں ہی نہیں, مارکیٹ میں لائیں گے کہاں سے, ہم باپ لیس, ہم بابے لیس ہیں. تو جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا نا, وہ دوسروں کے باپوں پہ ہر قسم کا الزام ڈال سکتا ہے, کیونکہ اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ میرے باپ پہ بھی الزام ڈالے گا. مجھے ایک بات بتاؤ, انگریز جس کا کوئی ابا نہ ہو, انگریزوں میں ابا بھی ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے, وہ آپ کے پاس آیا اور کہ تیرا باپ چور ہے, تیرا باپ ٹھرکی تھا, تیرا باپ چرسی تھا, آپ کو غصہ آئے گا, آپ بولو گے انکوائری کرتا ہوں تیرا باپ کیا تھا, کیونکہ باپ کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر باپ کو برا بلا کہا جاتا ہے نا. مارکیٹ میں گئے ابا ہی شارٹ, پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا ابا کوئی ہے یا نہیں ہے. اب مقابلہ کس کے, اب تو آپ ہار جاؤ گے نا مقابلہ, کیا خیال ہے؟ وہ بولتا رہے گا, آپ کے پاس بولنے کے لیے اس کا کوئی ابا ہی نہیں ہے. اب مقابلہ جیتنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے باپ کو برا کہو, آپ کہو ٹھیک ہے میرا باپ جتنا بھی برا تھا کیا خیال ہے؟ تیرا تو کمبخت باپ ہی نہیں ہے, یہ زیادہ بڑی گالی ہے یا باپ کا چرسی ہونا بڑی گالی ہے؟ او بھائی, باپ نہ ہونا زیادہ بڑی گالی ہے. جن کمبختوں کے باپ دادے ہی نہیں ہیں, وہ ہمارے باپ دادوں میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. اشرف علی رسول اللہ پڑھوا دیا, اور اس کے جواب بہت معقول جواب دیے جا چکے ہیں, لیکن نہیں ماننا. وجہ اس کی یہ ہے کہ مان گئے تو بھائی اپنے تو کوئی ہے نہیں نا, تو اپنے تو کوئی ہے ہی نہیں. تو خیر ہم کیا کدھر کو نکل لیے. تو عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے, وہ میں سنا رہا تھا, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے اور بیانات میں بھی بیان کیا ہے کہ مضبوط کتنے تھے بزرگوں. جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا, جو صحیح اہل اللہ ہوتے ہیں, وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں, اپنی صحت کا بھی خیال کرتے ہیں, بزدل نہیں ہوتے, قوت فیصلہ ہوتی ہے ان میں. آج بزرگی کا تصور یہ ہے کہ مکھنچو کو کیا کہا جاتا ہے بس کھا رہا ہوں بیٹھ کے, کھائے جا رہا ہوں. ایک صاحب بھائی میرے پاس, میرے دوست تھے, بے تکلفوں سے ایسا مذاق کیا جا سکتا ہے. تو مجھے کہنے لگے رشوت لینا جائز ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں یار فلاں کام کا میں کمیشن لے رہا ہوں. تو میں نے کہا اگر فلاں کام کا کمیشن لے رہے ہو جو تمہارے ذمے نہیں ہے تو کمیشن تو جائز ہے, اگر گورنمنٹ ملازم نہیں ہو. ویسے نارملی 2 پارٹیوں میں کہہ رہے کتنا کمیشن لے سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ بولو انسان پیسے کماتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے, بھر لے اس کو, جتنے میں یہ بھر جائے اتنا میرا کیا ہے. مذاق کر رہا تھا, وہ بھی خوش ہو رہے تھے. کسی کی توہین جائز نہیں ہے, لیکن بے تکلف لوگوں کے ساتھ. میں نے کہا آپ یہ دکھا دینا, کہنا بھائی ہم پیسے کما رہے ہیں اس کو بھرنے کے لیے, تو جتنے میں یہ بھرے گا اتنا میرا کمیشن ہے. میں نے کہا جائیدادیں بک جائیں گی اس کی کمیشن میں. وہ کہے گا یہ نہیں, اس کو میں بے تکلف تھے, ہنس رہے تھے وہ. جس کو انسلٹ محسوس ہو رہی ہے اس کے ساتھ میں ایسا مذاق نہیں کرتا. خیر, تو ان کا واقعہ پھر کسی اور وقت سناؤں گا, عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا, کہ کیسی صحت تھی ان کی. بدائی دیتے ہیں باپ, کیا بولو گے ترسا رہے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک دفعہ ٹرین کا وہ جو نہیں ہوتے سندھ میں پل بنے ہوئے ہوتے ہیں نا دریاؤں پہ, اس میں سفر کر رہے تھے, ٹرین آ گئی آگے سے. تو ٹرین جب آئی ہے تو ان کو اس وقت ہوش آیا کہ فی نفسی ہی اس طرح ذکر کرنا کہ آپ بالکل ہی مستغرق ہو جائیں, دنیا کی آپ کو خبر نہ ہو, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ وہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اپنے کنٹرول میں رہتے نہیں تھے, وہ معذور تھے پھر. یعنی اس سے کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ اس طرح ذکر کرنا, اپنے آپ کو بالکل ہی مدہوش کر لینا یہ جائز کام ہے. نہ جائز نہیں ہے. لیکن بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں, جیسے بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ, تابعین تبع تابعین میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ چپل نہیں پہنتے تھے مدینہ میں, بلکہ زمین پہ ہی چپل پہنے بغیر چلا کرتے تھے وہ,
جو کہتے تھے اللہ نے زمین کی تعریف کی ہے والارض فرشناہا فنعم الماہدون, ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا, کیا بہترین بچھونا ہے. تو جو اللہ نے میرے لیے بستر لگایا مجھ سے نہیں چلا جاتا چپل پہن کے. اب یہ جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں فوراً فتویٰ لگا دیں گے, لو بھائی صحابہ تو چپل پہنا کرتے تھے, تابعین تو چپل پہنا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, چپل آپ بھی چپل ہی پہنا کریں. لیکن بعض اہل اللہ میں اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ معذور ہو جاتے ہیں. تو معذوروں کے حکام دیکھو, جس کو بار بار پیشاب آتا وہ معذور ہے نا, اس کے حکام عام لوگوں کی طرح ہیں. بھائی اس کا تو ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے, قطرہ نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. تو اسی طرح جیسے جسمانی طور پر انسان معذور ہو سکتا ہے, مینٹلی بھی معذور ہو سکتا ہے. تو یہ مینٹلی معذور ہو جاتے ہیں. اتنا زیادہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو گیا کہ اب وہ زمین پہ چپل رکھے نہیں جا رہے. اس کی مثال امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ, کتنے بڑے محدث تھے, وہ مدینہ سے باہر ہی نہیں جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو میری موت واقع ہو جائے مدینہ سے باہر, ایسا نہ ہو میری مدینہ سے باہر موت واقع ہو جائے. ان پر اللہ کے نبی کی محبت کا اتنا غلبہ کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ مدینہ کو مکہ پہ بھی فضیلت ہے. صحیح ہے نا, حالانکہ جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے, مکہ کی فضیلت مدینہ سے زیادہ ہے, سوائے اس بقعہ کے, اس جگہ کے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے. وہ جگہ کی تو سب سے زیادہ فضیلت ہے, لیکن اوور آل مکہ کو مدینہ پہ فضیلت ہے. لیکن امام مالک پر اللہ کی محبت کا, نبی کی محبت کا اتنا زیادہ غلبہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ مدینہ زیادہ مکہ سے زیادہ. تو اب علماء نے ان کو گمراہ نہیں کہا, انہوں نے کہا بھائی ان پر اللہ کے نبی سے محبت اتنی غالب آ چکی ہے, یہ معذور ہیں اس میں. دلائل کی دنیا میں دیکھا جائے تو بھائی مکہ کی زیادہ فضیلت ہے, وہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب اور یہاں 1,000 نمازوں کا ثواب. تو اب جن لوگ جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں فوراً بزرگوں کی, اہل اللہ کی توہین, اصل میں یہ تو یوں ہے, اصل میں تو کم ظرف ہے نا, چھوٹا ظرف ہے, خود تو کسی سے بھی محبت نہیں ہوتی ان کو. تو کم ظرف لوگ جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہ تعویل کر لیتے ہیں کہ یار یہ نیک لوگ تھے, اگر ان سے یہ بات ہوئی ہے تو اس کی کوئی اچھا معامل تلاش کرنا چاہیے. اگر آپ نے بزرگوں کے کیڑے ہی نکالنا شروع کر دیے تو دنیا میں کوئی نیک آدمی بچے گا ہی نہیں, کوئی بھی نہیں بچے گا. اسی دماغ سے آپ نے یہی چشمے سے سوچنا شروع کر دیا اگر آپ, تو چشمے کا نمبر سیٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. خیر, تو میں واقعہ بعد میں سناؤں گا کبھی, تاکہ میرا جو ٹاپک ہے نا, یہ اس واقعے میں بہت ٹائم لگ جائے گا. یہ تو گھڑی خراب ہو رہی ہے سامنے, اس گھڑی کو تو صحیح کرو, پتہ ہی نہیں چل رہا ٹائم کیا ہو رہا ہے. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ہمارے دادا پیر ہیں. مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تہجد گزار تھے, بہت اللہ والے تھے, بہت اللہ والے. ایک اور خاندانی واقعہ میں ان کا سنا دوں آپ کو, جو آج کل مارکیٹ میں اس طرح کے واقعات شارٹ ہیں. سندھ میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے, اور سندھ کے لوگ بہت سارے ان سے بیعت تھے سندھیوں میں. ہمارے حضرت نے بھی سندھ میں ٹائم گزارا. ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے لیکن سندھی بڑی خاندانی بولتے تھے, اور حضرت کو سندھی زبان پسند بھی بہت تھی, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی. اور سندھ میں سندھیوں میں ان کے خلیفہ بھی تھے, پیر منٹھار کے نام سے, بڑے اللہ والے بزرگ گزرے. اچھا, یہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں انہوں نے سندھ میں قبر پرستی کو ختم کیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر یہ اکابر نہ ہوتے نا تو سندھ میں قبر پرستی جتنی آج ہے اس سے ڈبل ہوتی. تو یہ کریڈٹ علماء دیوبند کو جاتا ہے. سندھ میں اور پنجاب میں جو قبر پرستی نہیں ہے, وہ جتنی نہیں ہو رہی نا, یہ تو سارا ہمارے اکابر کو کریڈٹ جاتا ہے, اور انہی کو قبر پرست کہا جا رہا ہے. آج پیر منٹھار رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ سندھ میں قبر دیکھو, بالکل ایک مٹی, ایک بالش سے اونچی قبر نہیں, مٹی کی قبر ہے. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ سندھ میں بھی تھے, تو ان سے بہت سارے سندھی لوگ بیعت ہوئے اور ان سے بہت فائدہ اٹھایا. تو حضرت کی خدمت میں پیر عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. لڑکی کی عمر بہت کم تھی, 17-18-19 سال عمر ہوگی. حضرت جو ہمارے دادا پیر تھے ان کی عمر تھی زیادہ, 60-65 سال عمر ہوگی ان کی. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی بچی کی عمر بہت کم ہے اور میری عمر زیادہ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے عقیدت ہے, اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ آپ کو عقیدت ہے, ضروری نہیں کہ آپ کی بچی کو بھی عقیدت ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں آن دے. ہم نے جاہل پیر بھی دیکھے ہیں, جاہل پیر بھی ہم نے دیکھے ہیں.
یہ روحانی عامل تو یہ بہت ماشاءاللہ کر رہے ہوتے ہیں, بچیوں کو پھنسانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو ہاں, بچیوں کو پھنسانے والا کام سارے عامل نہیں کر رہے ہوتے, یہ میں غلط الزام نہیں لگاؤں گا, بہت سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن سارے نہیں کر رہے ہوتے. تو میں نے بتایا نا عامل کی دو قسمیں ہیں, کچھ نیک ہوتے ہیں لیکن کھوپڑی آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے ان کی, عملیات کر کر کے پاگل ہو چکے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر تو ویسے ہی برے ہوتے ہیں وہ. تو اس سینس میں 2 نمبر دونوں طرح کے ہوتے ہیں کہ کھوپڑی سب کی بہرحال آؤٹ ہوتی ہے. خیر, تو اب سندھی لوگ جب کسی سے عقیدت کرتے ہیں نا تو وہ بہت خاندانی قسم کی عقیدت کرتے ہیں, خاص طور پہ مذہبی لوگوں سے. مذہب کا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے سندھ کو وہاں کے وڈیروں نے سندھ کو تباہ کیا ہے. بہت اچھی قوم تھی, بہت مہمان نواز, شکر گزار, زبان میں مٹھاس. تباہ کس نے کیا ہے؟ سیاست دانوں نے. پورا کلچر کا ابھی بھی پورا تباہ نہیں ہوا الحمدللہ, بہت خیر غالب ہے, لیکن جتنی تباہی ہوئی ہے وہ کس کے کھاتے میں جاتی ہے؟ وہ مذہبی لوگوں نے تباہ نہیں کیا, اہل اللہ نے تو وہاں محنتیں کی ہیں. اور سندھ سب سے پہلے بر صغیر میں اسلام سندھ میں آیا ہے. سندھ کا اسلام سے اتنا طاقتور رشتہ ہے. خیر, تو میرے بھائی ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ لیبل بہت اچھے اچھے خاندانی قسم کے لگائے جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا, جامع رشید کی بات کر رہا تھا, تو مولانا رشید تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک ملفوظ میں آپ کو سنا رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی تمہارے سامنے تمہارے استاذوں کو برا بلا کہے تو خاموش نہ رہا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ خاموش مت رہا کرو. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں پیڑے کھانے کے لیے, پیڑے کھاتے رہیں گے, پیڑے کھاتے رہیں گے, جب کوئی بلی آئی پتلی گلی سے نکل لی ہے. یہ بے غیرتی ہے. جب کوئی آپ کے باپ کو آپ کے سامنے برا کہہ رہا ہو, آپ چپ رہو گے؟ آپ ریپلائی کرو گے. آپ کی ماں کو برا کہہ رہا ہو, آپ چپ رہو گے؟ اور اگر آپ چپ رہ گئے اور آپ کے باپ کو پتہ چل گیا تو آئندہ باپ آپ کو باپ بیٹا کہے گا, وہ کہے گا کیا فائدہ یار, دنیا میری عزت اچھال رہی ہے اور تو. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالی کہ میں اس لیے وہ ملفوظات سناتا ہوں, میں وہ وہاں سے بات لے کے چلا تھا کہ معاشرت پہ انہوں نے بڑا کام کیا. تو ان کی ایک بہت اہم ترین نصیحت یہ تھی جو بار بار اپنے بیانات میں اپنے مواعظ میں کہا کرتے تھے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا کسی کو تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہے. نہ اتنا کافی بولو نہیں ہے, اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں. اس کی میں مثالیں دے رہا تھا کہ آپ واش روم میں پانی بہائے بغیر باہر آ گئے, تو کیا آپ نے اس نیت سے کیا کہ دوسرے کو تکلیف ہو؟ ہے بھائی, نہیں کیا نا اس نیت سے. تکلیف تو ہو رہی ہے دوسرے کو, لیکن آپ کا دوسرے کو تکلیف دینے کا ارادہ نہیں تھا. ڈاکٹر سے جب آپ نے پوچھا مجھے نزلہ ہے, کھانسی ہے, بیماری ہے, ڈاکٹر نے ایک دوا لکھ دی. جیسی رائٹنگ ڈاکٹر کی ہوتی ہے اللہ دشمنوں کو بھی وہ رائٹنگ نہ دے, ٹڑا لڑا کر کے لکھ. اب جب وہ میڈیکل اسٹور والے کے پاس گیا, وہ الٹا کر کے پڑھ رہا ہے کہ شاید میں نے پیپر الٹا رکھا ہوا ہے, یوں کر کے پڑھ رہا ہے, شاید جیپنیز زبان میں لکھا ہوا ہے اس نے, غلط. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, ڈاکٹر نے دوا لکھ کے دی, میں گیا, میڈیکل والے نے غلط دوا دے دی. میں گھر آیا, مجھے شک ہوا کہ یار یہ کیپسول اس ٹائپ کے عجیب کلرفل میں نے کبھی زندگی میں دیکھے نہیں ہیں, کیونکہ نارمل میڈیسن تھی, وہ پتہ نہیں کیا تھا وہ. جب میں گیا ہوں, میں نے کہا یار 2-4 دفعہ اچھی طرح دیکھو یہی ہے, تو وہ پھر دوبارہ اس نے کہا یار سوری مسٹیک ہو گئی مجھ سے. وہ میڈیکل والا جاننے والا تھا, میں نے اس کو کچھ نہیں کہا, میں نے کہا اس کی بھی اتنی غلطی نہیں ہے, غلطی کس کی ہے؟ ڈاکٹر کی غلطی ہے. تو ڈاکٹر کا ارادہ تھا تکلیف دینے کا, وہ دوا کھا کے بندہ ہی مر جاتا. پتہ چلا وہ بی پی لو کرنے کی ہے, اور جس کو ہم کھلا رہے ہیں اس کا بی پی کیا ہے, چلو یہ بھی افورڈ ہو جاتا ہے. جس کا بی پی ہائی ہے, فرض کرو گھر والوں کا بی پی ہائی ہے, گھر والوں کا بی پی ہائی ہے, ڈاکٹر نے لو کرنے کی دوا دی اور لکھا ایسا کہ اس نے ہائی والی دے دی. میرا تو پروگرام گیا نا, پہلے ہی ہائی تھا اور ہائی ہو گیا, تو یہ اس کا اثر کس پہ آئے گا بھائی؟ بیگم کا بی پی اگر ہائی ہو تو شوہر کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہائی ہو جائے گا. پروگرام تو شوہر کا پڑے گا نا, جب بیگم کی طرف سے بیلن اور وہ چلیں گے وہ, اور وہ اس کا غصہ آئے گا, تو کس قدر مسائل کھڑے ہو جاتے. تو ڈاکٹر کا ارادہ تھا یہ ٹینشن دینے کا. بولو, دماغ کی رگ بھی پھٹ سکتی ہے, موتیں بھی واقع ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر کا قطعاً ارادہ. ڈاکٹر کیا کہے گا جب آپ اس کے پاس جائیں گے؟ او سوری بائی مسٹیک ایسا ہو گیا, یہی کہے گا نا وہ,
کہ رائٹنگ میں نے ایسی لکھ لی, میڈیکل والا کہے گا سوری بائی مسٹیک ایسا ہو گیا. تو مولوی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس پہ بہت لکھا ہے, بہت کہا ہے. یہ قیامت کے دن بچ نہیں جاؤ گے یہ کہہ کے کہ اللہ میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. فرمایا اتنا کافی نہیں ہے. عدم قصد ایذا پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا, اتنا کافی بولو نہیں ہے. آپ دوسرے کے سامنے دانتوں سے خلال کر کر کے اپنے گوشت کے ٹکڑے نکال رہے ہو, لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ کام, سامنے بیٹھا ہے نکال کے کر رہا تھا پھینک رہا. آپ کا ارادہ دوسرے کو تکلیف دینے کا ہے یا اپنے دانتوں کی صفائی کا ہے؟ صفائی کا ہے. آپ کو بھائی میں تو اپنی صفائی کر رہا ہوں. ایک صاحب میں نے دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں, یوں کر کے کانوں کا نا تیلی گھما گھما کے میل نکال رہے ہیں. ان کے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی, مجھے کیوں دکھا رہا ہے یہ؟ اس نے کہا اوہ سوری, پھر بھول گیا, پھر تھوڑی دیر میں یوں ہی نکال کے, تو اس کی لڑائی ہو گئی دونوں کی. جو نفیس آدمی ہوتا ہے نا اس کو گندگی سے نفرت ہوتی ہے, جو نفیس ہو ہی نہیں وہ کہے گا میں بھی نکال کے دکھاؤں تجھے, وہاں تو بھنگی پنے کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی صاف پتہ چل رہا ہے بھائی کہ تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہے ان کا, اس کا ارادہ ہے کان کی صفائی کا. غلط جگہ پارکنگ, یہ تو اتنا ہے ہماری سوسائٹی میں غلط پارکنگ. اور ایک سوری کر لیتے ہیں بس آ کے, یہاں گلی میں دیکھو آپ, کون سی جگہ کی بات کر رہے ہو؟ ہاں مسجد کے سامنے نا بیانات میں لوگ پارکنگ کر دیتے ہیں, گاڑی کے لیے مڑنا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی ویسے ہم انشاءاللہ یہاں پارکنگ کی جگہ بنائیں گے. ایک تو آپ لوگ سے گزارش ہے تھوڑا سا مسجد کے ساتھ تعاون کر لیں. سب سے غریب مسکین مسجد پورے نارتھ کراچی میں یہ ہے, جس کا خطیب دنیا میں سب سے زیادہ مشہور چل رہا ہے. جہاں بھی جاؤ اللہ تعالیٰ نے ہمارے غلطیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, اس لیے ہماری عزت ہو رہی ہے. تو انڈا موڑ پوری دنیا میں ساتوں بر اعظم میں انٹارکٹیکا میں بھی لوگوں کو پتا ہے انڈا موڑ کدھر ہے, لیکن مسجد کی حالت دیکھو آپ, کوئی کام نہیں ہوتا کیونکہ چندہ اس طرح سے مانگا ہی نہیں جا رہا ہم سے بھائی. تو اب میں کیا آپ لوگ کے سامنے کیا کشکول لے کے آؤں؟ حالات مسجد کے بہت خراب ہے میرے بھائی. دیکھو دو کام ہم نے کرنے ہیں, آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ وہ کروا دیں, انسان کے بچوں کی طرح کروا دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. ایک کام ہم نے سولر پلیٹیں لگانی ہے مسجد میں تاکہ بجلی کا بل کم ہو جائے. تو کوئی مخیر آدمی ہونا ذرا خاندانی قسم کا تگڑا, 2-4 لوگ ہی, پیسے ہمارے ہاتھ میں نہ دیں, کام کر کے دیں ہمیں. اگر آپ کے پاس کوئی بندہ ہے تو اس سے کام کروا لیں, ورنہ ہمارے پاس انجینئر ہیں, جامع رشید میں پورا سولر سسٹم لگایا ہے. کوئی خاندانی قسم کا بندہ اٹھے اور بولے بھائی مفتی صاحب یہ یا تو پیسے پکڑا دے, اس کا ایک ایک پرچی کام میں خود اس کو حساب دوں گا, ٹھیک ہے نا. یہ 2 کام. دوسرا بھی ابھی بتا رہا ہوں, دوسرا کام یہ جو مسجد میں گھر دیکھ رہے ہیں نا امام مؤذن کے, یہ گھر آدھے مسجد کی حدود میں ہے. یہ پچھلے امام صاحب نے غلط بنوا دیے, پچھلے سے پچھلے جو امام تھے انہوں نے غلط بنوائے. آدھے مسجد کے حدود میں, جب مسجد کے حدود میں ہوں گے تو وہاں ناپاکی کی حالت میں جا نہیں سکتے, تو گھر رہنے کے قابل نہیں ہے, مسجد استعمال ہو رہی ہے, بالکل غلط ہے. تو یہ ہم نے گرا کے مسجد کی توسیع کرنی ہے اور گھر ہم نے اس میدان میں فرنٹ پہ بنانے ہیں. تو اس کے لیے بھی 3-4 کروڑ روپے کا خرچہ چاہیے, کیونکہ یہ گھر گریں گے اور دوسرے گھر بنیں گے, اور وہ گھر مسجد کی ملکیت میں ہوں گے, آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. وہ جب تک مسجد رہے گی وہ مسجد کے ملازمین اس گھر کو استعمال کریں گے, اور مسجد کی اس بہانے توسیع بھی ہو جائے گی, کھلی ڈلی مسجد ہو جائے گی. تو کئی سال ہو گئے بولتے 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 کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو وہ چندہ مانگنے کے لیے اسپیشل کوئی بندہ بلانا پڑے گا کمیشن پہ, پھر دیکھو اس کے اندر سے چندہ نکلے گا, دل کی آواز ہوگی اس کی. تو اس لیے تھوڑا تعاون کر لیں آپ لوگ, اور دائیں بائیں کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس معاملے میں آپ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کریں یا مسجد کمیٹی کے جو ریلائبل لوگ ہیں ان سے ڈائریکٹ رابطہ کریں, اور مجھے بھی اطلاع دے دیں. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے بہت ثواب ملے گا, صدقہ جاریہ ہے. ہماری مسجد کی آپ جا کے دیکھو, دائیں بائیں مسجدوں کی آپ حالت دیکھو اور ہماری مسجد کی حالت دیکھو, اور جو چل رہی ہے وہ بھی ایسے ہی چل رہی ہے. کبھی بل کے پیسے ہوتے ہیں, بل تو میرا خیال ہے کوئی بندہ دے رہا ہے شاید, تو لیکن بل بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر سولر پلیٹیں لگ جائیں, ہم گورنمنٹ کی اس سے سرکاری ملازم نہ رہے, ہم لوگ گورنمنٹ کی دسترس سے جو کے الیکٹرک پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ بھی تو سرکاری درباری ملا ہو گئے نا ایک طرح سے. آج کل درباری ملا کی جو ڈیفینیشن چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ گورنمنٹ سے جو بھی سہولت لے رہا ہے, تو کے الیکٹرک والوں سے جو بھی سہولت لے رہے ہیں وہ بھی کیا ہو گئے,
درباری ملا. تو ہم چاہ رہے ہیں الفلاحیہ مسجد درباری ملاؤں کی مسجد نہ بنے, سولر پلیٹیں لگائیں, ڈائریکٹ اللہ سے ہم بجلی لیں. سورج جو بجلی دیتا ہے وہ ڈائریکٹ کون دے رہا ہوتا ہے؟ اللہ میاں دے رہے ہوتے ہیں. تو ڈائریکٹ اللہ میاں سے ہم بجلی لیں گے, ہم گورنمنٹ کے سے نہیں لیں گے بجلی, کہ الیکٹرک سے ہم جان چھڑائیں گے بھائی, کیونکہ بل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر ہم نے مسجد کو ایئر کنڈیشن بھی کرنا ہے, گرمیوں میں بہت بری حالت ہوتی ہے, اس کو ہم 2 مہینے ہی اے سی کو چلائیں گے, زیادہ نہیں چلائیں گے ہم. اور خاص طور پہ رمضان میں تو اعتکاف میں بڑی ضرورت ہوتی ہے. خیر یہ بیچ میں چندہ آ گیا, تو یہ پلان نہیں تھا میرا. آپ کا مفتی صاحب بڑا ہوشیار ہے. پہلے بات یہ کہ بیچ میں جو ہے نا اصل تو یہ بیان تھا, یہ بیچ میں ویسے ہی بات آ گئی جب مجھے غربت نظر آئی ہے نا مسجد میں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں جلدی سے. ہاں, غلط جگہ پارکنگ. دیکھو یہاں گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں, ادھر اگلا جو ہے وہ مصیبت میں آ گیا. یہ غلط پارکنگ کے تو اتنے واقعات ہیں. گاڑی کھڑی کر کے چلا جائے گا, جب گھنٹے بعد آئے گا اصل میں ایکچولی میں ادھر ہی گیا ہوا تھا. تو جدھر بھی گیا ہوا تھا تو نے گاڑی کھڑی کیوں کی ایسی جگہ پہ؟ کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. بھائی آپ کو اگر جگہ نہیں مل رہی, کوئی ہگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی, تو کسی کے سر پہ ہگ دو گے آپ؟ یہ کوئی بات ہے یار؟ یہ آپ کا ہیڈک ہے, آپ کو جگہ نہیں مل رہی, آپ پیمپر خریدو, آپ جو ہے وہ قبض کی گولیاں کھاؤ تاکہ قبض ہو آپ کو. یہ تھوڑی کہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی تو کسی کے مکان کے آگے آپ گند ڈال کے جانا شروع کر دیں. آپ کو پارکنگ کی جگہ نہیں مل رہی, یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے جس کو گاڑی نکالنے میں پرابلم ہو رہی ہے. یہ ہیڈک کس کا ہے؟ آپ کا ہیڈک ہے. بہت گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس معاملے میں. تو اس لیے مولوی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے, اسی طرح یاد رکھو, آدمی جب گھر میں آتا ہے شام کو, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر صاف ستھرا ملے. بعض خواتین, سب نہیں, زیادہ تر تو اچھی خواتین ہی ہیں جو بیان سن رہی ہیں, وہ بہت اچھی ہیں. مرد کی خواہش ہوتی ہے جب میں گھر میں آؤں شام کو تو گھر کیا ہو؟ صاف ستھرا. اس وقت گھر گندا ہوتا ہے, جب میاں گھر سے گیا ہوا ہوتا ہے اس وقت صفائی ستھرائی ہو رہی ہوتی ہے. تو جو سلیقے والے آدمی ہوتے ہیں ان کو بڑا غصہ آتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, بیگم یہ گلاس ادھر پڑا ہوا ہے, یہ بچے کے پیمپر ادھر کیوں پڑے ہوئے ہیں, بس لڑائی شروع. آپ کو تو بس یہی آتا ہے, گھر میں آتے ہی چنگیز خان کی طرح, یہ ادھر کیوں پڑا ہوا ہے, یہ ادھر کیوں پڑا ہوا ہے, یہ ادھر کیوں پڑا ہوا ہے. بھائی عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے مزاج کا خیال کرے. وہ کہتی ہیں شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے نا, وہ کہتی ہے میرا ارادہ آپ کو تکلیف دینے کا نہیں ہے, ایکچولی یہ ہو گیا. بھائی آپ کا ارادہ کس نے کہا کہ ہے؟ کون عورت ارادہ کر کے میاں کو ترسائے گی؟ لیکن آپ کو پتا ہے کہ میاں کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے. بھائی آپ ہاؤس وائف ہو, آپ آنے سے پہلے گھر کو کیا کر لو, صاف کر لو. اسی طرح بہت سی باتوں سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے. اب آپ بیٹھے ہوئے ہو, شام کو گھر آئے ہو, بیگم آپ کے انتظار میں, موبائل میں لگ گئے. آپ بیٹھے ہوئے ٹھک ٹھک ٹھک, کس میں لگ گئے آپ؟ موبائل میں. عورت کو تکلیف ہو رہی ہے, بھائی ہمیں ٹائم دو, بچوں کو ٹائم دو, آپ موبائل میں لگے ہوئے, اس کو غصہ آ رہا ہے. جب کیس آیا مفتی صاحب کے پاس تو آپ کہہ رہے ہو کہ میرا ارادہ بیوی کو تکلیف دینے کا نہیں تھا. بھائی نہیں تھا, لیکن اس کو اس عمل سے تکلیف, آپ کا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا, آپ کا ارادہ تھا ٹک ٹاک دیکھنے کا, فیس بک دیکھنے کا, یوٹیوب دیکھنے کا, کوئی لطیفہ سننے کا. لیکن جب اگلے کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے, جی 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 اچھا بھائی, اور ٹھیلے والا ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے بھی بالکل بالکل صحیح ہے. جو میں ان سے انشاءاللہ ہم کہتے ہیں کو سائڈ پہ لگایا کہ اپنا ٹھیلا, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, گاڑیوں کے مڑنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے اس سے. تو ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تو اب اس سے کیا ہوتا ہے بھائی, آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے, لیکن گھر والی کو تکلیف بہرحال اس سے بولو ہوگی. اور یہ نیچرل ہے کہ آپ آئے ہو اور آتے ہی موبائل میں گھس گئے. آپ موبائل کا یوز کریں, آپ منع کوئی نہیں کر رہا, اس کو فی الحال کیا کر دیں, سارے پھڈے باہر نمٹا کے آئیں, بند کر دیں, بیٹھیں, گپ شپ لگائیں. اور بیگم کیا حال ہے, سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ سیٹ تو چل نہیں رہا ہوتا, لیکن بہرحال چل رہے ہیں مارکیٹ میں, گپ شپ لگائی, یہ وہ. تو ہر چیز میں ہے یہ. رائٹنگ میں ڈاکٹر ایسے لکھ کے دے دیتے ہیں, وہ گھنٹہ لگ گیا, میں نے یعنی اس پہ میں نے شروع کیا, مجھے حساب لکھ کے بھیجا نا کسی نے, میں بیٹھا ہوا ہوں یار, تمہارا فالتو ٹائم ہے, آپ اس کو سمجھتے رہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. تمیز سے ایک ایک چیز حل کیا کرو. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں رائٹنگ کا برا ہونا یا غلط رائٹنگ میں لکھنا یا ایسے, یہ بھی ناجائز ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. حدیث کا مفہوم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہر طرح کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو, تکلیف نہ دے یہ کسی کو. تو اس لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہے, یہ ضروری ہے کہ آپ کا تکلیف نہ دینے کا ارادہ ہو.
آپ جب بھی کوئی عمل کریں تو یہ نہیں کہ میرا تکلیف کا دینے کا ارادہ نہیں ہے، نہ، آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لہذا جو چیزیں بھی تکلیف کا ذریعہ بن سکتی ہیں میں ان کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اکثر اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، 1-2 واقعہ زندگی میں میرے ساتھ اچھے ہو گئے، میں نے کچھ نیکیاں 2-4 دفعہ کی ہیں تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک تو خاندانی بتا دیتا ہوں، وہ تو بہت ہی بے شرمی کی بات ہے اگر آپ کو نہیں بتایا۔ میرا ایک مکان ہے، میں نے کرائے پہ لیا ہوا ہے نا، تو مالک مکان نے مجھے کہا کہ صاحب 1 جنوری آ گئی، میں اس کو جو ہے نا 2 3 مہینے کا ایڈوانس کرایہ دیتا ہوں تاکہ میرے لیے بھی ٹینشن نہ ہو، ایڈوانس دینے میں مجھے فائدہ ہوتا ہے، میں اپنا خرچہ پھر مینٹین رکھ سکتا ہوں کہ یار یہ تو کرائے میں جائے گا ہی جائے گا نا۔ میں نے اس کو کرایہ کیا 10% بڑھا کے بھیج دیا، حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں کہا تھا کہ 10% بڑھاؤ کرایہ، جو مالک مکان ہے اس نے نہیں کہا تھا کہ 10% بڑھاؤ، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے خود 10% بڑھا کے بھیج دیا۔ یہ پر کل کی بات ہے، یہ واقعہ میں نے سنانا نہیں تھا، اتفاق سے آ گیا ہے۔ آپ کہیں گے اچھا کچھ سنانے کے لیے بھی آدمی کچھ نیکیاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو مالک مکان نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب کرایہ اتنا تو نہیں ہے، آپ نے یہ بڑھا کے کیوں بھیج دیا؟ میں نے کہا میں نے 10% اس میں خود ایڈ کر دیا ہے۔ اچھا اس 10% میں ایڈ کر کے نا پورا ایک فگر بن رہا تھا 200 روپے مزید ایڈ کرنے سے، 200 ایڈ نہ کرتا تو نہیں بنتا وہ۔ میں نے کہا اب یہ 200 کا کیا پورا بڑھا کے پورا ایک اماؤنٹ ہو جائے، میں نے دے دیا تو وہ سمجھے سے غلطی سے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا یار یہ مفتی صاحب آپ نے 10% کیوں بڑھا دیا، سوری آپ نے بڑھایا ہوا کیوں؟ میں نے کہا یار سال ختم ہو گیا ہے تو کرنسی جس طرح سے ڈی ویلیو ہوئی ہے، خود کرایہ دار کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ جس آدمی نے آپ کو اپنا گھر دیا ہوا ہے اب آپ کب تک وہ کرایہ چلاؤ گے؟ آپ خود بھی تو کوئی غیرت کرو نا، بڑھا دو۔ اور کرایہ بھی بہت معقول ہے، کوئی یہ نہیں کہ بہت زیادہ کرایہ لے رہے ہوں۔ تو آپ جب کرایہ معقول لے رہے ہو ہم سے، کیونکہ ہم نے کرایوں کی ویلیو پتہ چلائی کہ بھائی یہ معقول کرایہ ہے، زیادہ نہیں لے رہا ہم سے، تو جب آپ ایک اخلاقی ایک کام کر رہے ہو، معقول کرایہ لے رہے ہو، بہت بڑھا کے نہیں لے رہے، تو کرایہ دار کا بھی فرض بنتا ہے کہ جو معقول اضافہ بنتا ہے وہ اضافہ کرے۔ تو اس لیے میں نے یہ 10% خود ہی بڑھا دیا ہے۔ اس کی آڈیو پڑی ہوئی ہے میرے پاس ابھی، کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ کی قسم زندگی میں پہلی دفعہ میں نے اس طرح دیکھا ہے صحیح ہے نا کہ کرایہ دار نے مالک مکان کے کہے بغیر خود بڑھا کے غیرت اور حمیت کی بنیاد پہ دے دیا۔ شو مارنا مقصد نہیں ہے، کیونکہ انسان صرف اپنی اچھی باتیں بتاتا ہے، اپنی خراب باتیں کبھی بھی ممبر پہ بیٹھ کے، ہو سکتا ہے کتنوں کی کرایہ دبا کے کھا کے بیٹھا ہوا ہوں وہ میں واقعات کبھی آپ کے سامنے بتاؤں گا نہیں، ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ممبر پہ جو خطیب اپنی تعریفیں کر رہا ہو نا تو بہت زیادہ اس سے عقیدت میں نہیں جایا کرو، کیونکہ شریعت کا حکم ہے اچھائیوں کو بیان کیا کرو، برائیوں پہ کیا کیا کرو۔ تو یہ بھی نہیں کہ میں کوئی برا آدمی ہوں، لیکن میں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موٹیویشن کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں نہیں کہ یہ کام کرتا، سامنے والے کے دل میں خیال آتا یار ہم جب مروت میں مفتی صاحب کو ہم نے گھر دے دیا اور مناسب کرایہ لے رہے ہیں تو اب یہ بھی اپنے مفتی ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیونکہ مذہبی لوگوں سے لوگ کہتے ہوئے بھی شرم کھا رہے ہوتے ہیں، آپ حضرت جی ہیں پتہ نہیں دیں گے بھی یہ کرایہ نہیں۔ تبھی میں کرایہ بزرگوں ٹائپ کے لوگوں کو مکان کا دینے کا قائل ہی نہیں ہوں، نیک لوگوں کو۔ اپنا مکان چرسی کو دے دو، کیونکہ کرایہ بڑھاؤ گے نہیں بڑھائے گا تھپڑ مار کے بڑھوا دو گے، مکان خالی کروانا ہوگا چپیٹ لگا کے خالی کروا دو۔ کسی نیک انسان کو دے دیا نا آداب میں ہی مر جاؤ گے، یہ تجربہ ہے میرا، آداب میں مر جاؤ۔ آپ جاؤ گے اس کے پاس، حضرت آپ اتنے ماشاءاللہ نور چہرے پہ آپ کا، 10 سال ہو گئے آپ 5000 کرایہ دے رہے ہو، وہ فوراً حدیثیں سنائے گا، بزرگوں سے ایسے بات ہوتی ہے، سفید داڑھی والوں سے ایسے بات ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین تو ایسے نکالتے ہیں نا، یہ پھر قاف اور عین بڑا گاڑھا نکلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بوڑھوں کا احترام نہیں کرتا، علماء کو عزت نہیں دیتا، بہت گاڑے گاڑے ہوتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، بہت گاڑی گاڑی تجوید، حلوہ ایسے بولیں گے، تو جو احترام نہیں کرتا، علماء کا احترام نہیں کرتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہو میری سفید داڑھی کو دیکھ کے، اور پھر آپ جب مکان خالی کرانا ہوگا کرا کے دکھا دو۔ آپ پولیس والے کو بھی لاؤ گے نا، پولیس والا کہے گا یار اتنے نیک آدمی کو میں کیسے گھر سے باہر نکالوں یار۔ اس لیے میرا زندگی کا تجربہ ہے ہمیشہ کاروبار ایسے آدمی کو کرو جس کو گالیاں بھر بھر کے دے سکو جب وہ پیسے آپ کے ریٹرن نہ کرے، ایسے آدمی کو کاروبار، ایسے آدمی کے ساتھ بزنس کرو، گالیاں دے سکو اس کو آپ کہ تیری ایسی کی تیسی، تو پیسے کیوں نہیں دے رہا میرے واپس۔
اور مکان ایسے شخص کو دو جس سے کرایہ بڑھاؤ تو نہیں بڑھائے تو ایسی کی تیسی کر سکو اس کی آپ. اور مکان جب خالی کروانا ہو تو اس کو چترول لگا کے گھر سے باہر نکال سو. آداب میں معاملات ہوتے ہی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب ہم نے کہا یار جب یہ آداب میں تو ہم خود ہی بڑھائیں یار. تو سارے نیک لوگ ایسے نہیں ہوتے, بعض نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں, بہت سے نیک لوگ پہلے سے ہی بڑھا دیتے ہیں. ایسے بھی ہم نے نیک لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی معاملات ایک نمبر. تو شریعت میں معاملات میں یہ ہے کہ بالکل ایک نمبر ہی کی طرح. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ حضرت جی ہیں تو فلانے جی ہیں تو ڈمکانے جی ہیں, استاذ محترم ہے. ایک دفعہ میں نے اپنے ایک استاذ محترم سے ایک چیز خرید لی, وہ خراب نکلی, میرا ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ ہو گیا. اب میں ان کو محترم کو بول بھی نہیں سکتا کہ واپس لے لو. تو میں نے کہا یہ جنازہ جو میں اٹھا کے لایا ہوں اب یہ میرے ہی کندھوں پر ہے. تو میں نے بس یہ سوچا کہ محترم سے کوئی چیز لو, صحیح ہے, کسی محترم سے کوئی معاملہ کرو ہی نہیں.